ہمارے ساتھ عزیزان من مسلک تبدیل کیا شبیر شاہ کی طرح آج عوام دیکھے گی. مولانا منظور صاحب کے گن مین بھی اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عزت سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں. اور 2 شادیاں ہیں ان کی. ماشاءاللہ جرت مند بندہ ہی شادی 2 3 4 کروا سکتا ہے. جرت مند ہے یہ مسئلہ. جو 2 شادیوں والا ہے وہ دلیر آدمی ہوتا ہے. ایک بیوی دوسری بیوی کی خدمت کرتی ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک برتن پر ہی کھانا کھاتی ہیں. میں حقیقت بات ہے محمود بھائی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. واللہ اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا عزیزان من مطلب مولانا عثمان شاکر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، بالکل مسلک تبدیل کیا، اس کے بعد الحمدللہ مسلک اہل حدیث میں کیسے آئے، اور شبیر شاہ کی طرز بھی سنا گیا ہے کہ شبیر شاہ کی طرز ہے ان کی. مولانا منظور صاحب کے گن مین بھی یہ رہ چکے ہیں، اور 2 شادیاں ہیں ان کی. اور سب سے پہلے تو ہم پوچھیں گے کہ شبیر شاہ کی طرز کے حوالہ سے کس حد تک سچائی ہے اور مسلک تبدیل کیوں کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ سنائیں محمود بھائی؟ ماشاءاللہ. اللہ کا شکر. جی شیخ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ شبیر شاہ کی طرز کے حوالہ سے لوگ کہتے ہیں، اور مسلک تبدیل آپ نے کیا کس حوالے سے کیا؟ محمود بھائی، سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایم ایس اسلامک موویز اسٹوڈیو، اور آپ کے فین بھی ہیں ہم الحمدللہ، آپ کے کام کے معترف بھی ہیں. آپ نے اب 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال کیا ہے طرز کے حوالہ سے، اور دوسرا سوال کیا ہے مسلک کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. میں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے وہ مسلک کے دیوبند سے کی ہے، اور میرے بڑے جتنے بھی ہیں بلکہ خاندان میں اس وقت تو الحمدللہ آدھے اہل حدیث ہیں، آدھے دیوبندی ہیں. اب بھی ہم 2 بھائی ہیں، دوسرا چھوٹا بھائی ہے وہ آج بھی دیوبندی ہے. اور میں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی ان سے کی، اور اس کے بعد جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، بخاری پاک کا جب اذا رفع یدی لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ جو روایات ہیں جب یہ میں نے پڑھی تو میں نے شیخ صاحب سے سوال کیا، جی یہ بخاری کی احادیث ہیں اور ان میں رفع الیدین کا ذکر ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے رفع الیدین، اور اس رفع یدین کا عمل جو ہے ہم نہیں کرتے. انہوں نے مجھے بہت ساری تعویلیں کر کے منع کر دیا، خاموش کروا دیا کہ آپ چپ ہو جائیں. اس کے بعد جو سورہ فاتحہ کے حوالہ سے باتیں تھیں، تو پھر اللہ کی توفیق سے جب میں نے اپنے گاؤں آیا تو میں نے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور میرے ساتھ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، بھائیوں نے بھائیوں والا تعلق چھوڑ دیا، بلکہ اپنے بیگانے مجھے مارتے رہے، مجھے پیٹتے رہے. بلکہ میرا گاؤں اس وقت بھی وہ لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، جو مجھے اکیلے سمجھ کے مارتے تھے. اور ایک دن میرے چچا زاد بھائی رانا مطیع اللہ اور رانا ثناء اللہ وہ میرے ساتھ مسجد میں گئے، اور انہوں نے کہا اگر اونچی آمین سے ہمارے بھائی کو مارتے ہو تو آج ہم بھی اونچی آواز سے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے مسلک تو نہ قبول کیا لیکن میرے ساتھ اونچی آواز سے آمین کہا. نماز کے بعد دوستوں نے دیکھا لیکن وہ خاموش ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے مسجد سے دھکے مار کے نکال دینا، مجھے مارنا پیٹنا، یہ سارے معاملات ہوتے تھے. بالآخر میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے وہ بڑے بزرگ تھے. 2 عالم تھے، مولانا غلام اللہ خان اللہ ان پر رحمت فرمائے، اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری بہت بڑے عالم. ان کے بیٹے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، شفاء اللہ شاہ بخاری ان کا پوتا ہے، وہ زندہ ہیں اب بھی. تو اللہ ان کو ایمان والی سلامتی والی زندگی دے، میری ان کے لیے دعا ہے. وہ میرے ساتھ نمازی جو مسجد میں ایک محمد صابر تھا اور ایک مولانا فضل الرحمان تھے. جو مولانا فضل الرحمان تھے وہ میرے ناظرہ کے استاد ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں. اور محمد صابر بھائی وہ بھی آج تک زندہ ہیں، اللہ ان کو ایمان والی زندگی دے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. میں نے کہا کہ لے جاؤ. جب شاہ صاحب کے پاس گئے، میں نے دوپہر کا وقت تھا، حضرت شاہ صاحب نے مجھے کلفی کھلائی، گرمی کا موسم تھا. اور اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا جی خیریت ہے، آج کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا تو پھر کیا ہوا، اہل حدیث ہو گئے ہو تو کیا مسئلہ؟ میں نے کہا جی یہ مجھے مارتے ہیں، میرے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت میں آپ کے پاس آیا ہوں. یہ ہماری مسجد کے امام ہیں مولانا فضل الرحمان، یہ بھائی محمد صابر مسجد کے مؤذن ہیں، خادم ہیں، تو میرے ساتھ ہیں. آپ بتائیں کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں، رفع الیدین کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ مجھے کہنے لگے عثمان بیٹا مجھے آپ یہ بتائیں
کہ رفع الیدین جو آپ نے پڑھی ہے بخاری میں، اذا رفع یدی حذو منکبی، کیا یہ میری ادا ہے یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے؟ میں نے کہا جی یہ تو اللہ کے نبی کی ادا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ تو وہ کہنے لگے ادا مصطفیٰ کی ہو، عنایت اللہ شاہ کون ہوتا ہے تجھے روکنے والا؟ ایک بات یہ کہی، اور دوسرا میں نے کہا جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بارے میں فاتحہ پڑھتا ہوں نماز میں، تو یہ مجھے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو مجھے کیا حکم ہے؟ آپ ہمارے پیر ہیں، میں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے، ہمارے ابو نے آپ کی بیعت کی ہے، ہمارا گاؤں آپ کا مرید ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ، اللہ اکبر کے بعد ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بہتر ہے یا کہ یہ بہتر ہے کہ نماز میں یہ کہنا کہ میں نے ابھی دکان کھولنی ہے، میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، نماز میں سوچوں کی بجائے فاتحہ پڑھیں، یہ بہتر ہے، نماز کے ساتھ دل لگا رہے گا اور اللہ کے ساتھ کلام بھی ہوتا رہے گا، بات بھی ہوتی رہے گی۔ آپ بالکل اہل حدیث رہیں اور یہ عمل کرتے رہیں، اس پہ آپ پختہ رہیں۔ الحمدللہ وہ دوست جو گئے تھے وہ تو نہیں ہوئے، لیکن مجھ پر تھوڑی سی سختی جو ہے وہ کم ہو گئی۔ سبحان اللہ، بالکل جی بالکل، ایک اور اس کے ساتھ ساتھ تائید بھی ہوگی نا، اس کے ساتھ ساتھ محمود بھائی یہ ہوا کہ مجھے بابا نے گھر سے نکال دیا، میں گھر سے نکل گیا، کافی دیر تک ارگن گاؤں ہے جو کہ مولانا منظور صاحب کا گاؤں ہے، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، وہ ان کا گاؤں ہے جی۔ وہ بعد میں ہم پہلے شبیر شاہ کی طرز آپ ذرا بتائیے کہ مولانا منظور صاحب والا قصہ جی وہ سنائیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر گھر والوں نے نکال دیا، پھر میں اس گاؤں میں چلا گیا، ارگن گاؤں ہے مولانا منظور صاحب کا، ادھر پھر میں نے امامت وغیرہ شروع کی اور سلسلہ رہا درس کا، بچوں کو پڑھانے کا۔ تو باقی بات جو آپ نے کہی ہے کہ طرز اصل میں یہ معروف جو ہوئی ہے نا، یہ ہوئی ہے سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی کی طرز، لیکن سید شبیر حسین شاہ صاحب وہ طرز کس کی اتارتے تھے؟ مولانا عمر فاروق عرف جن، مولانا عمر فاروق عرف جن، وہ دم وغیرہ کرتے تھے، جسم کے اعتبار سے بہت موٹے ہو گئے تھے، وہ اہل حدیث عالم تھے، بہت اچھے واعظ تھے، بہت اچھے مقرر تھے۔ اور جس طرح مولانا شبیر حسین شاہ حافظ آبادی نے واقعہ کربلا بیان کیا اور ان کا کربلا مشہور ہوا ہے محمود بھائی، اسی طرح مولانا عمر فاروق کا واقعہ غزوہ بدر معروف ہوا تھا اسی طرز پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید شبیر حسین شاہ صاحب نے وہ ایک تقریر کی ہے واقعہ کربلا پر جو آج تک معروف اور مشہور ہے، اس طرز پر صرف وہی تقریر ہوئی ہے ایک۔ اور اسی طرح مولانا عمر فاروق صاحب سے صرف زندگی میں غزوہ بدر بیان ہوا ہے اس طرز پر۔ میں تو اپنے عالم کی طرز اتارتا ہوں، کوئی جو دل کرتا ہے کہتا رہے۔ ان کے بعد ان کی شبیر شاہ صاحب کی بن گئی، پھر آپ ہاں جی مطلب میں نے واپس چھین لی، جی آپ نے، میں نے کہا جی ہماری ورثہ ہے، یہ ہمیں واپس لوٹا دو۔ اچھا جی، عزیزان من یہ لقب آپ کو؟ یہ عزیزان من جو ہے نا، یہ مجھے الفاظ بہت پیارے لگتے ہیں، ان میں محبت نظر آتی ہے مجھے، میں اس لیے پیار سے کہتا ہوں عزیزان من، آنا میرے مسلمان ویرا۔ اکثر لوگ بھی آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں عزیزان من، ہاں وہ مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ عزیزان من، عزیزان من۔ اچھا مولانا منظور صاحب کی آپ شیر پنجاب کے ان کے گن مین تھے، یہ کس حد تک مطلب یہ بہت مشہور ہے؟ ماشاءاللہ جی، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے محسن ہیں۔ یہ تبلیغ سے پہلے تھا جی؟ میں نا جی اصل میں تبلیغ سے دور تھا۔ مولانا منظور صاحب کے حالات جو ہے نا، وہ بہت ساری دھمکیاں اور فون پر دھمکی امیز فون آنے اور ان کو پیغام ملنا، میسج ملنا، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور اس کے دوسرے دن تقریر تھی مولانا منظور صاحب کی جناب کاموکی میں، تو کاموکی کے ہی مولانا اکرم رضوی تھے، اس لیے وہ کہتے تھے مجھے تھریڈ ہے، معاملات ہیں، تو میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ہم فقیر آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا منظور صاحب کے ساتھ جب میں نکلا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، مولانا منظور صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ میں نے ایک دمڑی، ایک روپیہ بھی مولانا منظور صاحب سے زندگی میں نہیں وصولا۔ زندگی میں مولانا منظور صاحب کے ساتھ میں بہت سے جلسوں پہ جاتا رہا ہوں، پروگرامز کرتا رہا ہوں، اور ان کے ساتھ جانے کی بہت زیادہ سعادت نصیب ہوئی ہے، ان کی خدمت کی الحمدللہ۔ تو میں ان کے ساتھ گن مین رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عزت سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جب اب مسلک آپ نے تبدیل کیا، آپ ادھر آئے، تو آپ کو اہلا و سہلا کیسے کیا گیا، ان کی طرف خوش آمد کیسے کیا گیا؟ مجھے حقیقت بات یہی ہے کہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں صاحب کا فلاں ہوں، میرا آپ نے کبھی کسی اشتہار پر نہیں دیکھا ہوگا صاحب کا حنفی دیوبندی، یہ تو دکاندار کام کرتے ہیں محمود بھائی۔ آج عوام دیکھے گی۔ جی جی ماشاءاللہ، آپ لکھوا سکتے تھے، لکھوا سکتے تھے بالکل، میرے پاس تو سندیں بھی ان کی ہیں،
اسناد میرے پاس اب بھی ان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اکثر کہتے تھے کہ میرا جس طرح اوریجنل بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، اسی طرح آپ ہو۔ اللہ اکبر۔ قاری عبدالحفیظ صاحب محمود بھائی واقعتاً مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہ ان کے بیٹے بھی گواہی دیں گے کہ مجھے قاری عبدالحفیظ صاحب اکثر جلسوں پر، اجتماعات پر، پروگرام جب دیتے تھے تو میرے ساتھ کوئی کبھی بات نہیں کرتے تھے، بیٹے نے کہہ دیا ہے بس میں نے ٹائم دے دیا ہے، اور میرا پروگرام قاری عبدالحفیظ صاحب نے ایک بار بھی مس نہیں کیا۔ میرے ساتھ قاری عبدالحفیظ صاحب نے جب بھی بات کرنی، آپ میرے بیٹے ہو، اور مجھے ضیاء الحفیظ نظر آتا ہے آپ میں سے، اور قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ سفروں میں جب ملنے کے لیے آتا تھا تو بہت ساری باتیں کرتے تھے، بلکہ ایک دن سفر ہوا میرے ساتھ کوٹ، جناب ہمارے علاقہ میں کوٹ بھوانی داس کے قریب ایک گاؤں ہے، ادھر پروگرام تھا، تو پروگرام پہ ہم جب گئے ورپال چٹھا تو حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کو میں فیصل آباد سے لے کر گیا، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی داستانیں باتیں سناتے چلے گئے۔ آخر میں میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کہنے لگے کہ ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا نا ایک سمجھ لیں کہ شعر سمجھ لیں یا دوڑا سمجھ لیں، مرثیہ سمجھ لیں۔ میں نے کہا جی کر سب سناؤ۔ کہنے لگے کوئی ساوا وے بدام ہو سی عثمان پتری، کوئی ساوا وے بدام ہو سی جیوندیاں تے تیریاں مویا مٹی بھی غلام ہو سی۔ جدو قاری صاحب نے جب یہ بات کی تو میں نے قاری صاحب سے کہا، میں نے کہا قاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے۔ کہنے لگے بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا۔ میں نے کہا جی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ آپ میری طرز میں قرآن پڑھتے ہو، میری زندگی میں بھی پڑھا کرو، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا پھر ہر تقریر میں ایک دو آیات ضرور پڑھنا میرے لیے دعا مجمع سے، اور آپ بھی کر لینا۔ اور میں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، جب سے وہ فوت ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ جی جی الحمدللہ جی، بالکل قاری صاحب کرتے تھے۔ آج ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، ظاہری بات دعائی رہ گئی، صدقہ جاریہ ہم ان کے لیے۔ اور بالکل ناظرین جس طرح مطلب سنت کام ہم کرتے ہیں، سنت کے حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت کہ سنت اگر ایک شادی ہے، دو شادی، تین شادی، چار شادی، مطلب کہ اگر ہم اس کی سکت رکھتے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی حوالہ سے ہمارے بہت سے علماء کرام نے اس طرح شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک، دو، تین، چار مطلب مولانا منظور صاحب کی ساتھ والی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، کس حوالہ سے ہوئی وہ مکمل انٹرویو موجود ہے۔ اور بالکل اسی حوالہ سے ہمارے مولانا صاحب کی بھی 2 شادیاں ہوئی ہیں، اور کس حوالہ سے، اور یہاں تک سننے میں آیا کہ ایک بیوی دوسری بیوی کی خدمت کرتی ہے، مطلب یہ کس طرح ممکن ہے، یہ ان سے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ محمود بھائی، اللہ نے مسنا کا حکم دیا ہے، 2 شادیوں کا آرڈر میرے اللہ کا ہے، تو جرت مند بندہ ہی شادیاں 2 کروا سکتا ہے، 3 4 کروا سکتا ہے، جرت مند ہے جی ماشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں جو 2 شادیوں والا ہے وہ دلیر آدمی ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، اس کے حساب مضبوط ہوتے ہیں اور وہ دلیر ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے، سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ ہے کہ الحمدللہ میری دونوں بیگمات، دونوں بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور ایک برتن پر ہی کھانا کھاتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ آپس میں اتنی محبت مودت ہے ان کی کہ جب ان کے اعز و اقربا ملنے کے لیے آتے ہیں تو چھوٹی بھی خدمت پہ لگ جاتی ہے اور بڑی بھی خدمت پہ لگ جاتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے خدمت کی بڑی کو تو چھوٹی ان کے ساتھ معاونت کرتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح بڑی جو ہے وہ بھی چھوٹی کے ساتھ حسن سلوک اچھا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے الحمدللہ میرے جی 6 ہیں، 6 ماشاءاللہ، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ الحمدللہ جی ناظرین عزیزان من ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختصر سا انٹرویو ہے۔ اب ہم خطیب ایشیا کی آواز میں اور کچھ لہجے میں جو یہ سنانا چاہیں ہمیں سنائیں، کچھ اشعار سنا دیں یا تلاوت سنا دیں۔ جی آپ کیا سننا چاہتے ہیں محمود بھائی؟ آپ اشعار سنا دیں، ڈیمانڈ اشعار۔ میں انشاءاللہ جی اشعار پڑھوں گا، آپ کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے آپ نے سنے بھی نہ ہوں۔ چلو آپ کے MS اسلامک موویز اینڈ اسٹوڈیو، اس اسٹوڈیو سے جو پیغام جائے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ 2023 کا پیغام مطلب نیو اشعار دیکھتے ہیں کون سے ہیں؟ یہ آپ کی آواز لوگ سنتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کو سناتے بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کر نہ چل، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کر نہ چل، رستہ آنے جانے کا ہے، ذرا سنبھل سنبھل کے چل، کسی کا
कुंदा नगीना पे नाम होता है, किसी के कफनो दफन का इंतज़ाम होता है। अजब है तेरी दुनिया मेरे अल्लाह, किसी का कूच और किसी का मकाम होता है। कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। हुन सोच लै फिर नहीं आउणा होए, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। दिन थोड़े कर नेकी वाले कम तो, एक तो रमज़ानुल मुबारक है ना, दिन थोड़े कर नेकी वाले कम तो, खाना कीड़िया ने यार तेरे जमनो। अंधेरी कब्र विच तेनों डर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। इत्थे फिरना है यार छाती कट के, जाना दुनिया ते सब कुछ छड़ के। इत्थे फिरना है यार छाती कट के, जाना दुनिया ते सब कुछ छड़ के। तेनू तेरे भरावां ने दबाउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। छड़ मिट्टी दे पुतलिया ठगियां, इत्थे रहणियां दुकानां सब लगियां। छड़ मिट्टी दे पुतलिया ठगियां, इत्थे रहणियां दुकानां सब लगियां। जिस तो तू ते एक मिट्टी दा खड़ाउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। छड़ मिट्टी दे पुतलिया ठगियां, इत्थे रहणियां दुकानां सब लगियां। जिस तो तू ते एक मिट्टी दा खड़ाउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। जिस दिन तेरा मेरा दाना पानी मुकना, फटाफट आके मौत तेनों चुकना। जिस दिन तेरा मेरा दाना पानी मुकना, फटाफट आके मौत तेनों चुकना। चले मौत अगे तेरा कोई बस ना, गल्लां सच्चियां मैं तेनों पिया दसना। झूठे जग नाल कानों दिल लाना है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। हथ जोड़ के मैं आखा यारो सबनों, हथ जोड़ के मैं आखा यारो सबनों, रखो दिल विच याद सच्चे रब नूं। जिस कयामत दे दिन नूं उठाना है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। हुन सोच लै फिर नहीं आउणा होए, कुछ दिन दा तू बंदे पर आउणा है। जी माशाल्लाह, मौलाना उस्मान शाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल आखिरी सवालात की तरफ हम जाते हैं और हम इसको मुख्तसर करना चाह रहे हैं इंटरव्यू को। हमजा जावेद साहब आपके साथ अक्सर ही नज़र आते हैं, क्या मतलब क्या मोहब्बत है? माशाल्लाह जी, हमजा जावेद साहिब हकीकत बात है, अल्लाह पाक उनको ईमान वाली, सलामती वाली, आफियत वाली ज़िंदगी दे। वो उलमाए कराम के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं। ऐसे लगता है कि जितने उलमाए कराम हैं ना, अगर मैं हूँ तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उनको प्यार मेरे साथ है। आप समझेंगे? जी, मैं समझता हूँ। और इसी तरह अहमद हसन साजिद साहब हैं, हफीज़हुल्लाह,
ان کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب حمزہ جاوید صاحب صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر عالم دین کے ساتھ۔ اسی طرح مولانا حافظ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے۔ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب وہ تو کہتے ہیں محب العلم والعلماء، خادم علماء، وہ کہتے ہیں۔ اور حمزہ جاوید صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی دے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس گئے گزرے دور میں ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو نے یہ جو انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا علماء کے گھروں میں جا کر، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں حقیقت بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، اور آپ کو اس پرفتن دور میں جس طرح لوگ غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، ان کے چیک کر لیں چینلز اور ان کے انٹرویو وغیرہ، وہ بہت سارے جو گرے سوال ہیں، گرے معاملات ہیں، بالکل بگڑا معاشرہ اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ مزید میں سمجھتا ہوں وہ ہمدردی بھی کرتے ہوں نا، کوئی معاملہ بن جاتا ہے، ایشو بن جاتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کو کوئی ورغلا کر، کوئی دوگلا انداز اپنا کر دھوکے کے ساتھ وہ گھر سے بھگا کر لے جاتا ہے، گھر سے نکال لیتا ہے، اس کے گھر سے، اس کی فیملی سے اس کو جدا کر دیتا ہے، پھر عدالت میں جا کر نکاح کرتا ہے۔ ایک تو اس نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، بیٹی نے کر لی یا اس نوجوان نے کر لی، تو یہ جو ہمارے شہرت کے بھوکے ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ پھر وہ ایک اس طرح ہوتا ہے جیسے نا بال کی کھال اتارنے کا سسٹم ہے نا، وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں اور اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ان سے گرے الفاظ نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ تو اسلام کی اشاعت کے لیے کرتے ہیں، اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں، اصحاب رسول کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا سبب بنتے ہیں آپ۔ اور میں حقیقت بات ہے محمود بھائی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ واللہ یہ آپ کے اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے سامنے نہیں، انشاءاللہ کسی وقت آئیں گے آپ کے اسٹوڈیو میں۔ آج میں کچھ پریشان ہوں، جلدی میں جانا چاہتا ہوں، اور اس طرح گلا بھی کچھ تھوڑا سا چغلی کھا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میل ملاپ ہوتا رہے، کچھ آپ کے چینل سے قرآن کی آیات، احادیث، دروس وغیرہ چلتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی ٹیم کے لیے بھی میں دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ شکریہ جی، بالکل ہم قاری عبدالحفیظ کی طرز میں دو آیتیں وہ لازمی سنیں گے آخر میں، اور عزیزان من کی صرف ایک آیت آپ سنا کر، کوئی ایک واقعہ سنا کر، اس کو شارٹ جتنا بھی ہو سکے عزیزان من سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور اسی میں آپ قاری صاحب کی آواز میں دو آیات سنا دیں۔ عزیزان من، آنا میرے مسلمان ویرا، اس بات پر ذرا غور کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محمود بھائی آپ کے چینل پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس سورت کی تلاوت کیا کرو۔ معزز سامعین، ناظرین، اللہ کے لیے یہ بات پر عمل کرنا، اور وہ پیغام کیا ہے، اس آیت کی تلاوت، اس سورت کی تلاوت، اس سورت سے محبت کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت ایک مرتبہ کرنے سے اللہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھنے سے اللہ 20 پارے تلاوت کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے میرے اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں قاری صاحب کی طرز میں 2-3 آیات آپ کو سناتا ہوں، اللہ قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا عثمان شاکر صاحب، مولانا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کے گن مین قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی. ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور بالکل شبیر شاہ کی طرز یہ کیوں اتارتے ہیں انہوں نے بتایا. عزیزان من ان کو لقب دیا جاتا ہے اکثر، وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ شادیاں ان کی 2 ہیں اور بیویوں میں پیار ماشاءاللہ. بیویوں میں کیا مطلب ان کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے ہوگا. جی ایم ایس اسٹوڈیو میں آج یہ حاضر ہوئے عزیزان من. تو بالکل ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ انشاءاللہ ہوگا اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا. مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.